إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ مومنون سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ 18واں پارہ ہے۔ پیچھے 17 پارے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور وہ تمام کے تمام اسباق یوٹیوب چینل کی پلے لسٹوں میں موجود ہیں، آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے، المؤمنون ایمان والے، ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے۔ اس سورت کا نام بھی سورۃ المؤمنون ہے، جو اس کے پہلی آیت سے لیا گیا ہے کہ ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے۔ اب ان کامیاب ہونے والے مومنوں کی نشانیاں کیا ہیں، وہ اگلی آیات میں بیان ہوئی ہیں کہ صرف ایمان لانے والے کامیاب نہیں، وہ ایمان لانے والے جن کے اندر یہ خوبیاں بھی ہیں، الذین، وہ ایمان لانے والے، ہم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہر نماز پڑھنے والا کامیاب نہیں۔ نمازی بھی وہ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہے ان کا دل بھی نماز کی طرف ہوتا ہے، پورے انہماک کے ساتھ، پوری یکسوئی اور پورے توجہ کے ساتھ۔ وہ جان بوجھ کر ادھر ادھر خیالات نہیں لے جاتے، ان کی نمازوں میں وسوسات نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، بلکہ ادھر ادھر کے خیالات کے ہجوم سے اپنے دل کو صاف کر کے ان کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی جلالت اور اللہ کی قدر و منزلت ہوتی ہے، اللہ کی جنت، اللہ کی جہنم، اور سارا نقشہ ان کے سامنے ہوتا ہے، اور نماز میں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کریں، کم از کم نمازوں کا ترجمہ تو یاد کریں، جو ہم پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ تو ہمیں آنا چاہیے نا۔ اور فلاح کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کاٹنا، یعنی کاشتکار کو بھی فلاح کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے، زمین سے پھاڑ کر کسی چیز کو نکالتا ہے۔ تو مفلح بھی اس کامیابی کو کہتے ہیں جو صعوبتوں کو قطع کرتے ہوئے انسان مطلب تک پہنچ جائے، یعنی مشکلوں کو سے نکل کر انسان اپنے مطلب کی چیز تک پہنچ جائے اور کامیابی کی راہیں اس کے لیے کھلتی جائیں۔ اور شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے آخرت میں اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت کا مستحق پالے، مستحق بن جائے، اور دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو صعوبتیں ہیں، ان کو وہ برداشت کر لے، ان پر صبر کرے اور اللہ کی فرمان برداری کرتا رہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ نمازی وہ کامیاب ہونے والے ہیں، عن اللغو، جو لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، جو بے فائدہ باتیں، بیہودہ باتیں نہیں کرتے اور ایسے کاموں میں نہیں پڑتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ نمازی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اپنے حق کی کمائی سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ نمازی کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر ان کی بیویاں، اور ما ملکت ایمانہم، یا جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی ان کی لونڈیاں جو اب نہیں ہیں، پہلے ہوا کرتی تھیں۔ فإنہم غیر ملومین، یہاں وہ ملامت نہیں کیے جائیں گے، کہ اللہ نے انسان کے ساتھ خواہش رکھی ہے، نفسانی خواہش، تو اس کی تکمیل کے لیے اللہ نے صحیح درست راستہ بھی بتا دیا ہے کہ اپنی بیویاں اور لونڈیاں، ان پر وہ ملامت نہیں کیے جائیں گے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، زنا والا، فحاشی اور یانی والا، اللہ رب العالمین کی بغاوت اور نافرمانی والا، فاولئک هم العادون، پس یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم، اور وہ نمازیں پڑھنے والے جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی راعون، حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ تو وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جنت کے، جنت میں جانے والوں کی یہ خوبیاں ہیں، شروع میں بھی نماز ہے اور آخر میں بھی نماز ہے،
اور نماز بھی خشوع اور خضوع والی وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ جنت دیں گے۔ اولئک هم الوارثون، کہ جو جنتوں کے وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو وارث بنائے جائیں گے فردوس کے، فردوس بری کے، جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔